میں تھیٹر میں کام کیا، میرے استاد تھے اسلم اظہر. تو تھیٹر میں آپ کو باڈی اینڈ وائس ایکسرسائزز کراتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ پروجیکٹ ہو اور آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں. تو اٹس اے اسپیشل ایکسرسائز. تو وہ میرے استاد کہتے تھے کہ جو بندہ آخری قطار میں بیٹھا ہے وہ ٹکٹ خرید کے آیا ہے، اس تک آپ کی آواز صاف جانی چاہیے. تو دوسری جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا وانی صاحب نے کہ 17 اگست کی صبح انہوں نے مجھے کال کیا کوئی خبر چار لینے کے لیے. تو میں نے ان کو جو خبر دی وہ یہی تھی کہ جی میں تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں حلف اٹھانے کے لیے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ بھی وانی صاحب کے ساتھ دوستی رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی فیوچر جو ہے وہ اسی طرح سے برائٹ ہو، مطلب آپ کے امکانات جو ہے وہ بھی روشن ہیں. بلکہ آج ایک اور بھی ہمارے کامن دوست فیڈرل منسٹر بن جی فواد حسن فواد جو بہت ہی قابل آفیسر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. یہ درست ہے کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے جس کی کابینہ نے 17 اگست کو حلف لیا، وہ محدود مدت اور محدود اختیار کی حکومت ہے. ان کا وقت بھی محدود ہے اور اختیار بھی محدود ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حکومت ہے اور ایک ذمہ دار حکومت ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی وہ پہلے کچھ ہوا تھا تو فلاں یہ مسئلہ تھا تو جی فلاں کا ذمہ دار وہ ہے تو زید ہے اور بکر ہے. جو ہیں مسائل، اب ہم حکومت ہیں تو ان کو دیکھنا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج وزیر اعظم صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی اتنے دن نہیں ہوئے حکومت کو، لیکن ان کی خواہش تھی کہ گلگت بلتستان آئیں. ان کی تو خواہش اسکردو جانے کی بھی تھی، لیکن کیونکہ ان کو اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے جانا ہے اور بھی ان کی مصروفیات ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ان کا اس دفعہ کا جو دورہ ہے وہ گلگت اور ہنزا تک محدود ہے. ابھی میرے بھائی نے شکایت کی کہ جی گلگت بلتستان کے جو صحافی ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کا انٹریکشن نہیں ہوا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ شیڈیول میں شامل ہے. کل صبح جب وہ اسپتال کے حوالے سے جائیں گے وزٹ پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ شیڈیول کے اندر ہے. تو آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ بھی پوری ہوگی. آج مسلسل جب سے ہم آئے ہیں تو وزیر اعظم صاحب مصروف رہے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی ان تمام میٹنگز کے اندر موجود تھے. جو اہم جو اہلکار ہیں گلگت بلتستان کے ان کے ساتھ جو امن و امہ کی جو صورتحال ہے، جو پچھلے دنوں یہاں پر کچھ مسائل ہوئے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور پھر جو کابینہ ہے گلگت بلتستان کی ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. پھر جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اور جو سیکٹیرین اور ریلیجس جو اسپیکٹرم ہے، ان تمام جو اہم لوگ تھے جن میں سابق وزرائے اعلیٰ اور اس طرح کے جو اہم لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، وہ بھی تشریف لائے. تو تمام امور پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. بہت سارے مسائل، کچھ تو آپ نے ابھی ذکر کیا، کچھ جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ بھی زیر بحث آئے. مثال کے طور پر گندم کی جو سبسڈی کا معاملہ ہے، تو وزیر اعظم نے واضح احکامات دیے ہیں کہ جی اس مسئلے کو ریزالو کریں، تو وہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات پر وزیر اعظم نے یہ بات چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہی کہ یہ ٹھیک ہے کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ کا، آپ اسلام آباد بھی آئیں، لاہور بھی آئیں، کراچی بھی جائیں، جہاں بھی آپ نے جانا ہو، لیکن گلگت بلتستان کے اندر جو آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو مضبوط کرنا، اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. اور جتنے مہینے ہم ہیں اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. وفاقی حکومت ہر طرح سے مدد کرے گی. اس کے علاوہ جو بہت سارے جو پروجیکٹس جو پچھلے چند مہینوں میں ہوئے ہیں ان کی بہت تفصیلی بریفنگ چیف سیکرٹری صاحب نے دی. اور خاص طور پہ جو ابتدا تھی آج کے وزٹ کی وہ بچوں کے ساتھ تھی.
اور بچے اور بچیاں جو اسکول کے مختلف کلاسز میں ہیں انہوں نے بہت ہی شاندار قسم کی پریزنٹیشن دی اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح کا بھی انتظامی آئینی تعلق ہے آپ کا، یہاں کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی قابل ہیں، اور اگر ان کے مسائل اور جو ان کی قانونی اور آئینی مشکلات حل ہوں تو یہ در حقیقت پاکستان کے سر کا تاج ہوں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں اور میں ان کے اس ویژن کو شیئر کرتا ہوں۔ بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے واضح ہدایات دیں۔ چیف سیکرٹری صاحب ان کے نوٹس لے رہے تھے، ان کے پاس زیادہ تفصیلات ہیں، وہ ایک اور ہم راؤنڈ کریں گے، لیکن بہت سارے معاملات آپ لوگوں نے بھی اٹھائے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا، ابھی تو صرف 2 آپ کے ساتھی ہیں جن کے پاس میرا نمبر ہے، جمیل کے پاس ہے، ان سے بات ہوتی رہتی ہے، اور خاتون کے پاس بھی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے پاس ہے، پاکستان کا ہر صحافی مجھے جانتا ہے، تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کے توسط سے، کیونکہ ان کے نمبرز ہیں میرے پاس۔ آپ کی اجازت سے میں شیئر کر لوں گا۔ جی شیئر کر دیں، لیکن میں اپنا جو پرسنل اسٹاف آفیسر ہے، تصور عرفات نام ہے ان کا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ میں کئی دفعہ ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ، ایک ٹی وی شو سے دوسرے میں، پریس کانفرنس، انٹریکشن فلاں، تو اس میں پھنسا رہتا ہوں، تو کئی دفعہ میں فون نہیں اٹھا سکتا، میسیجز بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں میسیجز آئیں تو جو نئے میسیجز ہیں وہ تو اوپر رہتے ہیں، پرانے نیچے چلے جاتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے آپ کو کال کیا تھا۔ تو اس لیے میں اپنے پی ایس کا آپ کو نمبر دے دوں گا، تاکہ مسلسل کبھی بھی کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہفتہ پہلے میں لاہور میں تھا، تو صبح کو میں 4 بجے اٹھا لاہور سے اسلام آباد آنے کے لیے، تو اٹھ کے میں بھی ٹویٹر جنکی ہوں، تو کھولا تو پتہ چلا جی ایک صحافی ہیں فیاض ظفر سوات کے، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں نے واٹس ایپ کھولا تو اس پہ کئی میسیجز تھے ملک کے اندر سے باہر سے کہ بھئی یہ انفارمیشن منسٹر صاحب آپ جو ہے وہ اس پہ کچھ کریں۔ تو میں نے اسی وقت چیف سیکرٹری، چیف منسٹر، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ان سے کہا کہ جی مجھے اس کی تفصیلات دیں۔ جب تک ان کی تفصیلات آئیں، صبح 9 بجے میرا آفیشیل بیان، اپنی جو تشویش تھی وہ تمام میڈیا بشمول پی ٹی وی پہ چل گیا تھا۔ دن کے 12 بجے تک ان کی ریلیز آرڈرز ایشو ہو گئے تھے، ان کا ریلیز آرڈر میں نے خود ٹویٹ کیا تھا۔ تو یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، مشکلات آتی ہیں، تو اس میں جو اسٹیٹ کا جو رسپانس ہے اور جو کنسرن منسٹر ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ بہت اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو اب کافی ایشوز آپ نے بتائے ہیں، وہ ٹریننگ کے ہیں، پریس کلب کی گرانٹ کے ہیں، جو نیوز پیپر آرگنائزیشن کے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ 2-3 افراد آپ میں سے وہ اسلام آباد تشریف لائیں، ہمارے مہمان ہوں، اور وہاں پر رہیں 1-2-3 دن۔ کافی ایسے مسائل ہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو میرے جو نئے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ظہور احمد، وہ بہت ہی قابل، ایماندار، محنتی اور پڑھے لکھے ایک افسر ہیں۔ تو ہماری بہت اچھی ٹیم ہے۔ بہت سارے ایشوز جو ہے وہ ہم ایسے حل کریں گے، اس میں آپ کو لمبا چوڑا جو ہے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جیسے یہ ہماری آج کی یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو جمیل آپ انیشیٹو لے لیں، یا خاتون لے لیں، یا کوئی اور دوست لے لیں، 2-3 افراد جو ہے میں سر شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا ایک ٹیم بنا کے سر آپ ہاں کر دیں گے وہاں تشریف لائیں، اور بہت سارے ایشوز یہ جو 5-6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے جب تک ہماری حکومت ہے، تو ہم جو ہے وہ گاڑی پہ جھنڈا اور جھنڈے کے اندر ڈنڈا اس کے لیے نہیں آئے۔ وی آر ہیئر ٹو ورک، ٹھیک ہے نا۔ ہم وانی صاحب مجھے جانتے ہیں اور میں بھی وانی صاحب کو جانتا ہوں، میں ان کو آرام نہیں کرنے دیتا اور یہ بھی مجھے جو ہے وہ آرام نہیں کرنے دیتے۔ تو ہم دونوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا آرام جو ہے وہ تباہ کرنا ہے۔ تو آپ اس نیک مشن میں آپ بھی شریک ہو جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ جی آپ وزیر تو بنیں اور کام نہ کریں. تو کوشش میری یہ ہوگی، اور صرف یہ وزارت اطلاعات تک محدود نہیں ہے، میں کابینہ کا وزیر ہوں، تو سارے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں. تو کہیں اور بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہے جو جائز ہو، اس کے لیے میں ہر وقت جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت ناجائز ہیں. مثال کے طور پر جی گلگت بلتستان کے جو پریس کلب ہے اس کی کوئی گرانٹ نہ ہو، وہ چلڈرن آف لیسر گارڈ جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ میری آواز سب سے بلند رہی ہے. میں آج بھی اپنے کابینہ کے ایک کلیگ کو میں نے تاریخ بتائی کہ کس طرح سے میجر براؤن کی قیادت میں گلگت کے عوام نے کس طرح سے آزادی حاصل کی، کس طریقے سے جناح صاحب کو خط لکھا، پھر جناح صاحب نے وہ مارک کیا لیاقت علی خان کو، لیاقت علی خان نے وہ جارج کننگھم گورنر تھے NWFP کے، ان کو مارک کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے لڑ کے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں الحاق کی درخواست لی، ان پر FCR کا کالا قانون نافذ کر دیا گیا. مطلب اس سے زیادہ ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا. وہ 1974 میں میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے FCR ختم کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اصلاحات بے نظیر کے زمانے میں اور پھر پچھلی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں 2017 کا. وانی صاحب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں تھے. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا یہاں پہ گلگت، اور ان کا چھوٹا سا جہاز، ہم واپس جا رہے تھے. تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میاں صاحب نے پوچھا، ہاں سولنگی صاحب بتائیں. میں نے کہا میاں صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر بھارت 200 سال تک ریفرنڈم نہ کرائے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شہری حقوق نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا ابھی یہاں جن لوگوں سے ملے ہیں، کوئی کھپلو کا بچہ ہے، کوئی غزر کا ہے، کوئی گلگت کا ہے، کوئی علی آباد کا ہے، کوئی ہنزا کا ہے، کوئی شگر کا ہے. یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے ایسا کون سا قصور کیا ہے کہ وہ آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے ملک کے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لڑکے آزاد حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کیا، اس کی سزا ہے یہ ان کی. نواز شریف نے کہا سولنگی صاحب بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں، تو میں نے کہا کچھ کریں اس کے لیے. تو انہوں نے پھر وہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی، پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. وہ تو پھر لمبی ایک تاریخ ہے جب چراغوں میں روشنی نہ رہی. لیکن آج بھی میں اپنے کابینہ کے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے آئین میں ترمیم کر کے NWFP کو خیبر پختونخوا کر دیا نا، فاٹا کو مرج کر دیا. تو ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ نے آرٹیکل 2 اور 3 جو ہے آئین کا، اس میں ترمیم کر کے لکھنا ہے کہ جب تک استصواب راہ ہو اس وقت تک اس علاقے کے لوگوں کو مکمل شہری حقوق ہوں گے، تاکہ ان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو، تاکہ ان کی سینٹ میں نمائندگی ہو، تاکہ NFC میں ان کا شیئر ہو، تاکہ وہ مکمل، مطلب یہ رعایا نہ ہوں، شہری ہوں. رعایا سبجیکٹس اور جو سٹیزنز کا جو فرق ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو میں تو ہمیشہ ووکل رہا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اور پریکٹیکلی بھی جب میں چھوٹا سا میرا وہ DG ریڈیو کا وہ کام تھا، آپ کو کسی کو یاد ہے یا نہیں ہے، 2010 میں جب یہ علی آباد کا وہ جو عطا آباد کا وہ جو ٹوٹا تھا، میں اور ریڈیو کے انجینئرز خود MI-17 جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں ایمرجنسی ٹرانسمیٹر لے کے آئے، اور بلتت فورٹ میں ہم نے ایمرجنسی ریڈیو انسٹال کیا. جب وہ ختم ہو گئی ایمرجنسی تو وہ FM میں اسلام آباد نہیں لے کر آیا، اس گلگت شہر میں ہم نے لگایا کہ جی یہ گلگت بلتستان کا پہلا FM اسٹیشن ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے یہاں کی جو زبانیں ہیں، چاہے شینا ہو، بلتی ہو، بروشیسکی ہو، وخی ہو، وہ میرے لیے پاکستان کی زبانیں ہیں، اور وہ اتنی ہی میرے لیے پیاری ہیں جیسی میری مادری زبان سندھی. بالکل اسی طرح سے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب یہاں آیا گلگت میں، تو میرے ساتھ کچھ ملنے آئے نوجوان. انہوں نے کہا جی آپ ہماری زبان میں پروگرام کیوں نہیں کرتے گلگت سے؟ میں نے کہا آپ کی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری زبان وخی ہے. میں نے کہا میں نے کبھی سنی نہیں ہے، آپ ذرا تھوڑا سا بات کریں. جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا یار یہ تو فارسی سے ملتی جلتی کوئی زبان ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ دیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اور پھر ہم نے لیٹ نائٹ وہ وخی زبان میں براڈ کاسٹ شروع کروائی گلگت کے میڈیم ویو ٹرانسمیٹر سے، کیونکہ رات کو میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کی جو سگنلز ہیں وہ دور تک جاتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا
کہ جو وخان کوریڈور ہے اس تک آواز جائے گی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو پرانے اینالاگ ٹرانسمیٹرس ہیں وہ تقریباً مرتے جا رہے ہیں. 2011 میں جو ڈیجیٹل کنسورشیم ہے DRM، اس میں نے ریڈیو پاکستان کی ممبرشپ کروائی تھی. 2011 اور اب 2023 ہے. آپ دیکھیں میرے جانے کے بعد وہ پورا انہوں نے بند کر کے رکھ دیا. ابھی پچھلی جو حکومت تھی PDM کی، مریم اورنگزیب نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسمیٹرس ہیں وہ صرف جو دوسرا پاکستان ہے وہاں تک نہ ہو، اس پاکستان تک بھی وہ آئے. PTV کا جو آپ کا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے. میں واپس جا کے اس پہ پوری طرح سے کوشش کروں گا. بہت سارے باتیں ہیں آپ کی جو رہ گئی ہیں، لیکن میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ یہ ساری جو چیزیں آپ نے کی ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. 2-3 بندے آئیں. کچھ چیزیں تو ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں، اس کے لیے مہینوں کوئی جو دھاگا بندھی ہوئی جو فائل ہے ان کو کھولنے اور بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں، تو وہ ہم کریں گے. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ہی کوئی دوست جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے وزیر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو مایوس کروں. چلے سر، تھینک یو ویری مچ.